بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے شیر پہ سواری کرنے والے اللہ والے کا اور ان کی بدتمیز بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، تالقان میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے ایک اللہ والے بزرگ سے بے حد عقیدت تھی۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ اس شخص کو حضرت سے ملنے کا بہت شوق تھا، ان کے دیدار کا، ان کی زیارت کا اور ان سے باتیں کرنے کا، بہت کچھ سیکھنے کا۔ لیکن تالقان سے لے کر ہرکان تک کا درمیانی راستہ جنگل کا راستہ تھا۔ اس راستے سے جانوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر اسے ہمیشہ اس سفر سے روکے رہتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شوق دیدار اور شوق زیارت میں آخر کار سامان سفر باندھ ہی لیا۔ دوستو، آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اور پھر خرقان کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے، سفر پر نکل گئے۔ کئی دن اور کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوں سے، لٹیروں سے بچتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کیا، اور آخر کار وہ شخص لمبا سفر طے کرتا ہوا خرقان پہنچ ہی گیا۔ خرقان پہنچ کر اس کے دل کو اطمینان ہوا کہ آخر وہ حضرت کے گاؤں میں پہنچ ہی گیا۔ لوگوں سے معلومات لی، حضرت بہت مشہور تھے۔ کسی نے اس کو حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کڑکدار آواز آئی۔ کون ہے وہ شخص؟ تھوڑا سہم گیا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت کا گھر یہی ہے اور دروازہ کھٹکاؤں گا تو اندر سے بڑی پیاری سی آواز آئے گی اور مہمان نوازی ہوگی، اندر بلایا جائے گا، عزت سے بٹھایا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سہم گیا۔ اس نے کہا کہ میں تالقان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ان سے بے حد محبت کرتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے اس کی بیوی نے اسی کڑکدار آواز میں اور گرج کے ساتھ اور کڑوے لہجے کے ساتھ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر طے کرنے کی؟ اس آدمی سے ملنے کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے یہاں آیا ہے؟ یہ کہاں کہاں حضرت اور کہاں کہاں کا بزرگ! تم نے شاید دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، تمہاری عقل پر تو رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہیں کوئی کام دھندہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ ارے جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو۔ انہوں نے تو صرف دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ ابھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو واپس اسی قدموں پر لوٹ جاؤ۔ اس کے چکر میں نہ پڑو، اس کے چکر میں پڑو گے تو نہ تو دین کے رہو گے اور نہ ہی دنیا کے۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے کہ حضرت کو دیکھو، حضرت کی بیوی کو دیکھو، ان کی باتوں کو تو دیکھو۔ یہ حضرت کی بیوی اور اتنی بد زبان، اتنی کڑوی اور اتنی بد اخلاق، چلو میرے بارے میں اتنی ساری باتیں بول دی، کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بڑی بری باتیں کی۔ حضرت کے علم سے ساری دنیا فیض پا رہی ہے اور حضرت کی بیوی پر تو چراغ تلے اندھیرا ہوا ہے گیا ہے۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر اس گھر سے واپس لوٹ گیا۔ لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اتنا وقت، مہینوں کا سفر طے کیا تو حضرت سے ملے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا، اور ان کی بیوی کی اخلاقی کی وجہ سے تو ضرور پوچھ کر جاؤں گا۔ بہرحال اس جگہ سے چل دیا اور لوگوں سے جا کر پوچھا کہ حضرت کہاں سے ملیں گے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ جنگل میں گئے ہوں گے، وہ جنگل میں جا کر لکڑیوں کو چنا کرتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں، آپ جنگل میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ شخص بھی جنگل کی جانب چل پڑا۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جو شیر کے اوپر سوار ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سانپ ہے جس کو انہوں نے عصا بنایا ہوا ہے۔ ان کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا، ہاں یہی تو میرے شیخ ہیں جن کے شوق دیدار کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت کو دیکھتے ہی وہ شخص بولا، حضرت جنگل میں آپ کا تو اتنا مقام ہے کہ جنگل کا بادشاہ جو ہے، شیر جانوروں کا بھی بادشاہ، وہ آپ کے حکم کے تابع ہے، اور گھر میں آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے حکم کے تابع نہیں ہے۔ آپ جنگل کا سانپ ہے، اس کو آپ نے عصا بنا رکھا ہے۔
حضرت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ ذرا بتائیے یہ بات کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ اور وہ جب راستے سے جنگل کی جانب آ رہا تھا اس وقت بھی اس شخص کو شیطان نے ورغلایا تھا اور کہنے لگا تھا کہ یہ کہاں سے شیخ نکل آیا اور کہاں تم اس کو ملنے جا رہے ہو، حالانکہ اس کو راستے میں شیطان نے بھی ورغلایا تھا۔ لیکن بہرحال جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت نے اس کو جواب دیا، ہمارا تعلق اور بیوی کا تعلق نفس کے واسطے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور ہم ان کی باتیں سن یعنی بندوں کو برداشت کر کے بندوں کو برداشت کرنا سیکھو گے اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے میرے ہاتھ میں سانپ ہے یا جو میں شیر کی پیٹھ پر سوار ہوں، یہ شیر مجھ پر حملہ کیوں نہیں کرتا، اور یہ جو نانگ میرے ہاتھ میں ہے یہ مجھے کیوں نہیں ڈستا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی باتیں سن سن کر برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، تو صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مراتب عطا کیے ہیں۔ تو دوستو ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں، باتیں سنانے والے سناتے ہیں، لیکن برداشت بھی کچھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔